اچھا کیسے بھائی بتائیے گا کہ جو طلبہ ہیں ہمارے ان کا سیاست میں حصہ لینا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بظاہر ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک کے اندر ایک بھی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں پہ ہماری جو گروتھ ہے وہ ایک پولیٹیکل کے طور پہ بھی ہو، ایک اویئرنیس ہو، پتہ ہو لوگوں کو کہ سیاست اصل میں ہے کیا۔ یہ صحرا بھی جماعت اسلامی کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کا شعور جو ہے وہ بیدار کیا۔ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کے نزدیک جو سیاست کا طلبہ کے ساتھ اور طلبہ کا سیاست میں حصہ لینا کتنا ضروری ہے دور حاضر میں؟ دیکھیے جو طالب علم ہے وہ کسی بھی ملک کا، کسی بھی قوم کا فیوچر ہوتا ہے، بالکل، اور کچھ سالوں بعد اس نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے۔ اگر ہم پوری دنیا کا جائزہ لیں تو ہر جگہ پر طالب علموں کو مختلف مواقع میسر ہیں جس سے وہ گرو کرتے ہیں، جس سے وہ اپنے سسٹم میں، جمہوری نظام میں کیسے چلنا ہے، کیسے اپنی رائے دینی ہے، کیسے کسی مکالمہ کیسے کرنا ہے، اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو اس کو ریجیکٹ کیسے کرنا ہے، یا اپنی دلیل کی بنیاد پر بات کیسے کرنی ہے۔ تو پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے کہ جہاں پر یوتھ کی ریشو سب سے زیادہ ہے۔ الحمدللہ یہاں 64-65% کے قریب جو ہے وہ ینگ لوگ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ المیہ ہے ہمارے ہاں کہ 1984 میں 9 فروری 1984 ایک سیاہ دن ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے پابندی عائد کر دی تھی طلبہ یونین پر، اور جو پابندی عائد کی تو اس کی جو وجوہات بیان کی وہ بڑی درست نہیں ہیں، بالکل ایک پروپیگیٹ کیا گیا، جبکہ اس کے بعد جو تعلیمی اداروں میں واقعات ہوئے ہیں اور لڑائی جھگڑا نوجوانوں میں ہو جاتا ہے وہ زیادہ ہیں۔ طلبہ یونین میں یہ چیز کم تھی۔ دیکھیں آپ کے یہاں ٹانگے والی کی یونین ہے، رکشے والے کی یونین ہے، یہاں پر تاجروں کی یونین ہے، ڈاکٹرز کی ہے، وکلاء کی ہے، کسانوں کی ہے، آپ کے تمام شعبہ زندگی کی یونینز ہیں، اور ان کا ایک جو یونین کا مقصد ہے حقوق کے لیے بات کرنا، اپنے مسائل کو اجاگر کرنا۔ تو کیا جو سب سے بڑا طبقہ ہے نوجوانوں کا، طلبہ کا، ان کی یونین نہیں ہونی چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لازمی ہونی چاہیے، اور اس میں اس کے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس پہ ہم نے بڑا کام کیا، کیونکہ الحمدللہ مجھے اللہ نے یہ موقع دیا کہ متحدہ طلبہ محاذ کے نام سے تمام طلبہ تنظیموں کو ہم نے اکٹھا کیا۔ یہ 2003-4 میں پہلے ایک پلیٹ فارم بنا تھا، پھر تھوڑا سا وہ غیر فعال ہو گیا تھا، اس کو جو فعال کیا وہ اللہ نے مجھے موقع دیا، اور ساری طلبہ تنظیمیں جو ہیں پاکستان کی وہ ایک ٹیبل پر آئیں، اور ڈسکشن اور میچورٹی کا لیول، اور اس پہ ہم نے ایک اجلاس یہاں ایمبیسیڈر ہوٹل میں بلایا جس میں پاکستان کی علاقائی طلبہ تنظیمیں بھی تھیں۔ اچھا، سارے ریجنل بھی شامل ہوئے؟ ریجنل بھی، ان کو بھی ہم نے دعوت دی۔ کچھ 56 کے قریب چھوٹی بڑی طلبہ تنظیمیں، 13 ملک گیر تھیں اور باقی علاقائی تھیں، کشمیر سمیت۔ ماشاءاللہ۔ تو ہم نے کہا کہ یہ جو طلبہ یونین کا معاملہ ہے، کہا جاتا ہے کہ طلبہ کے بڑے مسائل ہیں، تو ہم سارے اکٹھے ہو کے ایک پرپوزل بنا کے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے تو کوئی مسائل نہیں ہیں، صحیح بات، مسائل تو آپ لوگوں کے ہیں۔ تو یہ ایک پوری ایکسرسائز کی، پوری طلبہ برادری ایک پیج پر تھی، اور آج بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اس کو کیوں نہیں بحال کرتے؟ اچھا اس کے کوڈ آف کنڈکٹ میں آپ تبدیلی کر لیں کہ بھئی کوئی طالب علم اتنے % نمبر لے گا تو وہ ایلیجیبل ہے، اس کی حاضریاں اتنی ہونی چاہیے، اس کے یہ اور یہ اور یہ گریڈز اتنے ہونے چاہیے، یا کوئی وائلنس ہوگی تو اس کی یہ سزا ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو، یہ نرسری ہے جمہوریت کی۔ آج یہ جو پیراشوٹرز آئے ہیں سیاست میں، اسی کی وجہ سے گالم گلوچ کا کلچر آیا ہے، اسی کی وجہ سے تہذیب جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، شائستگی کی جگہ جو ہے وہ گالم گلوچ آ گئی ہے، دلیل کی جگہ غصہ اور نفرت آ گئی ہے، اگریشن آ گیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ طلبہ یونین ٹرینڈ کرتی ہے کہ آپ نے آگے چل کے ملک کے جمہوری نظام میں اپنا رول کیسے پلے کرنا ہے۔ میرا خیال ہے یہ ووٹر انفارمیشن اور ووٹر ایجوکیشن کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل ایسے ہی ہے۔ جی جی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہمیشہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو کریں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کی شکل میں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، نعمت ہے۔ میں جمعیت میں ایک عرصہ رہا ہوں، مختلف ذمہ داریوں پہ رہا ہوں۔ جمعیت انسان کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سکھا دیتی ہے، اور اس کی تربیت کرتی ہے، اس میں نکھار پیدا کرتی ہے، اور میری بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ جمعیت پر اپنا خاص فضل اور کرم رکھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہمارا مستقبل کہ وہ فرشتوں کی تنظیم ہے، غلطی ہو جاتی ہے، جوانوں سے ہی ہوتی ہے،
لیکن اس کے اگر آپ مارکس دیکھیں تو وہ 94% شاید اچھے کام کر رہی ہے، بالکل ایسے ہی. اور کہیں کوئی 6% کوئی غلطی نوجوان کر جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ 6% کو نہیں ڈسکس کرنا چاہیے، 94% کو ہاں اس ڈسکس کو کرنا فوکس چاہیے، کرنا اس کا جو چاہیے. کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی میں. بالکل. ہر شعبے میں پاکستان کے اندر اگر کوئی اچھا فرد آپ کو ملتا ہے تو آپ اس کی تھوڑی سی سرچ کریں، اس کی بیک گراؤنڈ پہ جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس سے کہیں نہ کہیں وابستہ رہا ہے. تو یہ ایک بالکل بلیسنگ ہے. ایسے ہی اور میں یہ سمجھتا ہوں تربیت ہو اور جاتی ہے نا میں یہ ایکچولی اس سمجھتا کی. ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ جس طرح طلبہ یونین کا مطالبہ کر رہی ہے وہ ایک جائز مطالبہ ہے، ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ساری طلبہ تنظیموں کو دوبارہ سے اس چیز پہ ورکنگ کر کے گورنمنٹ کو کوئی اپنی سبمیشن دینی چاہیے. جی انشاءاللہ ہوپ فلی کہ یہ جلدی ہو جی جائے گا ہاں اس کے اوپر جو بھی بالکل. میٹرز ہیں.